ایپیسوڈ 182۔ اگر ہم سیف روم میں داخل ہو جاتے تو اس کے بعد صرف 10 منٹ کی کارروائی تھی۔ 10 منٹ میں اپنا کام مکمل کر کے ہم وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ عبداللہ کے ساتھ آئے آدمی اوپر رہ گئے تھے اور میں اس کے ساتھ نیچے آیا۔ عبداللہ کو پلان کا بتایا تو وہ غور سے سنتا رہا۔ جب میں چپ ہوا تو اس نے کہا، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک شہلا کا تعلق ہے اس پر بہت ہوشیاری سے دباؤ رکھنا ہوگا۔ میں نے محسوس کیا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ چالاک عورت ہے جتنی نظر آتی ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ بم نقلی ہے تو یہ اپنا کام کر جائے گی۔ وسیم کا کہنا ہے کہ بم بالکل اصلی لگے گا، وہ اس میں بارودی اسٹک اصلی لگائے گا، لیکن باقی سرکٹ سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے کہا، اگر آپ کچھ وقت دیتے تو میں اس قسم کا اصلی بم بنوا لیتا۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ہم لوگ خاصے ہوں گے اور شہلا دھوکہ دینے کی ہمت نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب میری تجویز سنیں۔ 1 منٹ، پہلے وسیم اور ایاز کو آنے دو، پھر بتانا۔ دوپہر کا وقت ہو چلا تھا لیکن کسی نے کھانے کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ بیتو نے بتایا کہ ایاز آج کہیں سے اسپیشل پائے اور نان لے کر آئے گا، اس لیے سبھی بےتابی سے اس کا انتظار کرے تھے۔ وسیم اور ایاز 1 بجے آئے۔ انہوں نے وین کے کچھ کام کروانے تھے اور وسیم نقلی بم کا سامان بھی لے آیا تھا۔ پائے کھانے کے بعد اس نے بم کو جوڑنے کا مظاہرہ کیا۔ اس میں ایک سرکٹ سے بے شمار تار نکل رہے تھے اور ان کے رنگ خوفناک قسم کے ہرے، نیلے، پیلے اور سرخ تھے۔ ٹی وی کا ریموٹ استعمال کرنے پر سرکٹ پر LED جلتے بجھتے، جس سے ایسا تاثر ملتا کہ سرکٹ ایکٹیو ہو گیا ہے۔ وسیم نے چمڑے کی ایک پٹی سے سارے تاروں کو اس طرح گزارا کہ اب انہیں کاٹے بغیر الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس پٹی میں ایک چھوٹی سی بارودی اسٹک لگائی جس میں تار لگا دیے تھے۔ سفیر نے کہا، بھائی ایسا نہ ہو کہ ریموٹ کا بٹن دبانے سے سچ مچ بم بلاسٹ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو لو یہ پکڑو۔ اس نے بم سفیر کو پکڑا دیا۔ ارے باپ رے! اس نے بوکھلا کر بیتو کو دیا اور اس نے صوفے پر پھینک دیا اور بگڑ کر بولا، سفیر بھائی آپ کو ہم قربانی کا بکرا نظر آتا ہے کیا؟ کاش کہ تم ہوتے، قربانی پاس ہے اور میرے پاس کوئی بکرا نہیں ہے۔ سفیر نے سردہ بھر کر کہا، یہ ابھی 2 دانت کا نہیں ہوا ہے۔ وسیم نے اسے چھڑا۔ بیتو نے خفگی کے اعلان کے طور پر واک آؤٹ کیا۔ پیٹ بھر کر پائے کھانے کے بعد سب ریلیکس موڈ میں تھے۔ تمام امور طے پا چکے تھے۔ عبداللہ نے حفاظتی پلان کا اضافہ کیا تھا۔ وہ اپنے مزید 7 ساتھیوں اور 3 گاڑیوں سمیت بینک کے آس پاس الرٹ پوزیشن میں موجود رہتا۔ ہم سب ایک دوسرے سے شارٹ رینج ریڈیو کی مدد سے رابطے میں ہوتے اور جیسے ہی کوئی غیر معمولی بات ہوتی سب کو پتہ چل جاتا۔ وسیم کے تجویز کردہ آلات آ گئے تھے۔ یہ ایک جیسی فریکوینسی پر کام کرنے والے درجن بھر مختصر سے ریڈیو تھے جن کو کلپ کی مدد سے کالر میں لگایا جا سکتا تھا اور چھوٹا سا ایئر فون اور مائک کان میں فٹ آ جاتا۔ اس کے کان والے حصے پر انگلی رکھنے سے مائک کام کرتا اور نارمل میں سب ایک دوسرے کی آواز اس پر سن سکتے تھے۔ ہم نے اپنا اسلحہ نکال کر چیک کیا، اس کی صفائی کی۔ سفیر اور بیتو اس مہم کا حصہ نہیں تھے، اس لیے وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ سفیر نے بہانہ کیا کہ اسے اور بیتو کو رات کو جاگ کر پہرا دینا ہوگا، اس لیے وہ ابھی سو رہے ہیں۔ شام کو میں نے طبیعت بہتر محسوس کر کے غسل کیا اور دوسرے کپڑے پہنے۔ یہاں کپڑے دھونے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ صابر میلے کپڑے نیچے وادی میں ایک لانڈری میں دے آتا تھا۔ میں شہلا کے روم میں آیا تو وہ بستر پر متفکر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں شہباز، اگر ہم ناکام رہے اور پکڑے گئے تو میری کتنی بدنامی ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ تمہیں اس سے نام بھی تو ملے گا۔ بائی دا وے، تمہیں یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ میں نے دیکھا ہے تم عزت جیسی چیز کو ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہو۔ میری ذاتی زندگی الگ چیز ہے، لیکن سوسائٹی میں میری ساکھ اور مقام ہے۔ جیسی سوسائٹی میں ہوگا اس میں سب تمہارے جیسے ہوں گے، اس لیے ڈونٹ وری۔ ہم نے آج ہی بینک میں کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے تم شاہد منظور کو کال کرو۔ ابھی تو 5 بجے ہے، اس کی ڈیوٹی رات کو 8 بجے شروع ہوتی ہے۔ تم سے ملاقات کے لیے اسے کچھ خاص انتظامات کرنے پڑتے ہوں گے کیونکہ وہ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد ہی تمہیں بلاتا ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن میں اسے 8 بجے سے پہلے کال کر کے کیا کہوں جبکہ وہ خود 8 بجے بینک پہنچ جائے گا اور اسے معلوم ہوگا کہ آج کی ملاقات کے لیے حالات سازگار ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، 8 بجے کال کر لینا۔ کامیابی یا ناکامی دونوں صورتوں میں میں یہاں واپس نہیں آؤں گی، اس لیے میرے سامان کا کیا ہوگا؟ یہ یہیں رہے گا۔ کامیابی کی صورت میں یہ تمہیں جہاں کہو گی پہنچا دیا جائے گا، لیکن اگر ناکامی ہوئی تو تم یہیں واپس آؤ گی، اس لیے سامان کہیں اور پہنچانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ طے نہیں ہوا تھا، اگر تمہاری وجہ سے ناکامی ہوئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ رائٹ، لیکن ایک ناکامی کے بعد ہمیں دوسری کوشش کرنا ہوگی اور اس کوشش میں تم برابر کی شریک ہوگی۔ مجھے کسی دوسری کوشش میں شریک نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں لاکر میں موجود چیزوں سے بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو اس کے چہرے پر زلزلے کے سے تاثرات نظر آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اگر تم شریک نہیں ہوئی تو پھر تمہارا چیزوں پر دعویٰ بھی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی،
پھر شکست خوردہ انداز میں بولی, ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. میں باہر آیا تو وسیم نقلی بم کو مکمل کر کے چیک کرا تھا. اسے شہلا کے پاؤں سے گزار کر اس کے تاروں کو کسنے کے بعد سرکٹ سے جوڑ کر اسے آن کرنا تھا, اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی تار الگ کرنے یا اسے پاؤں سے اتارنے کی صورت میں بم بلاسٹ ہو جائے گا. دیکھنے میں بھی خوفناک ہی نظر آ رہا تھا. ایاز بھی آ گیا. اس نے کہا, کیا شہلا خوشی سے پاؤں پر بندھوا لے گی؟ خوشی سے تو نہیں, لیکن مجبوراً بندھوا لے گی, وسیم نے جواب دیا. رات کی تاریکی چھاتے سب اٹھ گئے تھے. وہ کچن میں جمع تھے, آپس میں ہنس بول رہے تھے. اس وقت مجھے سویرا کا خیال آیا اور میں چپکے سے صحن میں نکل آیا. میں نے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کیا. بیل جانے لگی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کری تھی, شاید کہیں اور تھی. میں کوشش ترک کر کے اندر آیا. وسیم نے مجھے دیکھتے ہی کہا, ہمیں کتنے بجے نکلنا ہے؟ یہاں سے ہم 9 بجے روانہ ہو جائیں گے, لیکن بینک میں تقریباً 12 کے آس پاس داخل ہوں گے. عبداللہ, اپنے آدمیوں کو بلا لو جو ساتھ جائیں گے. عبداللہ نے انہیں بلا لیا اور میں نے ان کو بریف کیا کہ بینک میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. چاروں گارڈز کو واش روم میں بند کرنا تھا اور پھر ان کی جگہ 2 باہر پوزیشن سنبھال لیتے اور باقی 2 اندر میرے ساتھ لاکر کھولنے کی کارروائی میں حصہ لیتے. ان کو اچھی طرح سمجھا کر میں نے ان سے پوچھا. ڈرل مشین اور برقی آری استعمال کرنے کا ماہر میرے ساتھ اندر ہوتا. یہ ضروری تھا کہ شاہد منظور ہماری صورت نہ دیکھنے پائے. سفیر نے بیتو کو دوا مہیا کر دی تھی جسے کافی میں شامل کرنا تھا, اور کافی کا تھرموس شہلا لے کر جاتی. اب آخری مرحلہ رہ گیا تھا جس میں شہلا شاہد منظور کو کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع دیتی اور ہم روانہ ہو جاتے. 8 بجے میں اور وسیم شہلا کے روم میں آئے. وہ پینٹ شرٹ اور سویٹر پہن کر تیار ہو گئی تھی. ہمیں دیکھتے ہی بولی, ایک بات تو بتانے بھول گئی تھی, یہاں بایا کہاں سے آئے گا؟ کسی دکان سے لے لیں گے. وسیم نے کہا. میں نے موبائل شہلا کی طرف بڑھایا. کال کرو شاہد کو. اس نے موبائل لے کر نمبر ڈائل کیا. شاہد نے فوراً کال ریسیو کی. اسپیکر فون میں نے آن کر دیا تھا. اس کی آواز آئی, رخسانہ, کہ تم ہو؟ ہاں. تم دفتر آ گئے ہو کیا؟ ہاں. کیا تم آ رہی ہو ملنے؟ میں آج رات کسی وقت آؤں گی, اپنے گارڈز کو بتا دینا. اب میں ایک ایک پل گن کر گزاروں گا, شاہد نے جذباتی لہجے میں کہا. شہلا نے فون بند کر دیا. میں نے اس سے موبائل لے کر جیب میں رکھا اور کہا, اب ایک کام اور کر لیا جائے. وہ چوکنا ہو گئی. کیسا کام؟ وسیم نے اسے نقلی بم نکال کر دکھایا. اسے تمہارے پاؤں پر باندھا جائے گا. یہ کیا ہے اور کیوں؟ یہ ایک عدد ریموٹ کنٹرول بم ہے, اور اگر اسے بلاسٹ کر دیا جائے تو تمہارے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے. اپنی پینٹ کا پائچہ اوپر کرو. شہلا کھڑی ہو گئی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھمایا اور اوندھے منہ بستر پر گرا کر اس کی کمر پر گھٹنا رکھ دیا. اس کا بازو میرے قابو میں تھا اور اس کے لیے ہلنا بھی ممکن نہیں تھا. وہ دبی زبان میں گالیاں دینے لگی, لیکن ہم نے اس کی پرواہ کیے بغیر بم اس کے پاؤں سے باندھ دیا تھا. اور جب وسیم نے اسے باندھ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا. وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی, لیکن اس سے پہلے کہ وہ بم کھولنے کی کوشش کرتی, وسیم نے ریموٹ کا بٹن دبا دیا اور بم کے سرکٹ سے ٹوٹ ٹوٹ کی آواز کے ساتھ روشنیاں جلنے بجھنے لگی. شہلا دہشت زدہ ہو کر ساکت ہو گئی. شہباز, کمینے, یہ کیا کیا؟ اپنی زبان قابو میں رکھو. یہ ریموٹ کنٹرول بم ہے جسے 500 گز کی دوری سے بھی اڑایا جا سکتا ہے, اور اگر تم نے اس کا کوئی تار کھینچا یا اسے اتارنے کی کوشش کی تو یہ فوراً بلاسٹ ہو جائے گا. لیکن کیوں؟ تاکہ تم بینک کے اندر جانے کے بعد ہمیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہ بم تمہیں ایسی کسی کوشش سے روکے گا. شہلا نے شربار نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر اس نے وہ حرکت کی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہ تھا. وہ یکدم گھوم کر بستر سے نیچے آئی اور اپنی بم والی ٹانگ میرے پیروں کے درمیان کر دی. اس نے بم کی 2 تاروں کو چٹکی سے پکڑ لیا اور زہریلے لہجے میں بولی, بس شہباز ملک, اب تم نے حرکت کی تو میرے ساتھ تمہارے ٹکڑے بھی اڑیں گے. صورتحال کو سنگین تو نہیں, لیکن ستم ظریفانہ ضرور کہا جا سکتا تھا. بم نقلی تھا اور اس کے بلاسٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا, لیکن جو حربہ ہم نے شہلا کے لیے تیار کیا تھا وہ اسے ہمیں پر آزمانے کو تیار ہو گئی تھی. اس کا پاؤں میرے دونوں پیروں کے درمیان تھا, اور اگر بم سچ مچ کا ہوتا تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ میرے پرخچے بھی اڑ جاتے. مگر سوال یہ تھا کہ میں اس کی دھمکی کے جواب میں کیا رد عمل ظاہر کرتا. اگر میں بے خوف رہتا تو وہ شک میں پڑ جاتی کہ بم نقلی ہے اور ہمارا مقصد ہی فوت ہو جاتا, اور نہ ڈرتا تو وہ اپنی بات منواتی. وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی. اس نے زہریلے لہجے میں کہا, کیا خیال ہے, کھینچ دو تار کیا؟ اگر تم مرنا چاہتی ہو تو شوق سے ایسا کرو. کیوں, تم نہیں مرو گے؟ کیا تم بم پروف ہو؟ ظاہر ہے میں بھی مروں گا, لیکن سوال ہے کہ یہ خودکش حملہ تمہارے لیے اتنا ناگزیر کیوں ہے؟ ظاہر اس کے پیچھے جنت ملنے کا تو لالچ نہیں ہوگا. تمہارے جیسے لوگوں کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہی مرو گے. اوکے, کھینچ دو تار. تم کیا سمجھتی ہو ہم لوگ اس کھیل میں صرف مارنے کے قائل ہیں؟ جی نہیں, ہم مرنا بھی جانتے ہیں. کم آن, کھینچو تار.
شہلا کے پر اعتماد چہرے پر تذبذب نمودار ہوا. میرے سرد رد عمل نے اسے ہلا دیا تھا. وسیم ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا, لیکن اس کے انداز سے بھی کوئی خوف و دہشت ظاہر نہیں ہو رہا تھا. شہلا نے اس کی طرف دیکھا, پھر ہذیانی انداز میں ہنسی. تم لوگ مجھے الو بنا رہے ہو, اندر سے تم سب ڈرے ہوئے ہو. حالانکہ ڈر تم رہی ہو, ہمت ہوتی تو دھمکی نہ دیتی بلکہ تارے کھینچ لیتی. وسیم نے کہا, ویسے تم بلا وجہ اتنا جذباتی ہو رہی ہو. اتنے دن ہمارے ساتھ رہ کر تمہیں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم جو زبان دیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. بد کردار تو تم ہو, اس لیے تم سے کسی بھی وقت دھوکے کی توقع کی جا سکتی ہے, اور اس لیے تمہارے پاؤں کے ساتھ یہ بام باندھا گیا ہے کہ تم بینک کے اندر جانے کے بعد ہمیں دھوکہ نہ دے سکو. میں نے نامحسوس انداز میں اسے سمجھایا, شہلا یہ صرف ایک دفاعی حربہ ہے, تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں ہے, لیکن تمہارا رد عمل بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی گڑبڑ ہے اور تم کچھ اور ہی سوچے ہوئے ہو. یہ غلط ہے. میں تمہارے ساتھ پوری طرح مخلص ہوں, اور مجھے غصہ بھی اسی بات پر آیا ہے کہ تم جواب میں میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تم اور مخلص, شاید تم بھول رہی ہو, ابھی چند دن پہلے تم نے اپنے ٹھکانے پر مجھے کس طرح دھوکہ دیا تھا, حالانکہ اس وقت بھی تم زبان دے چکی تھی. وہ میں یا تو تارے کھینچ لو یا مہربانی کر کے پاؤں پیچھے ہٹا لو اور چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ چند لمحے سوچتی رہی, پھر گہری سانس لے کر پاؤں پیچھے کر لیا. شہباز, تم بہت مضبوط اعصاب کے آدمی ہو, تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو. برائے مہربانی بام کی تارے درست کرو اور اس پر پانچا درست کر لو. ایسا نہ ہو کہ تارے کسی چیز سے کھچ کر الجھ جائیں اور ہم بلا وجہ اللہ کو پیارے ہو جائیں. اس کا شگفتہ موڈ بحال ہو گیا. وہ ہنسی اور بستر پر بیٹھ کر پینٹ کا پانچا بم کے اوپر کر دیا. یہ اگرچہ کسی قدر نمایاں ہو رہا تھا, لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ دیکھنے والا چونک جائے. غور سے دیکھنے پر ہی پتا چلتا تھا کہ پینٹ کے پانچے تلے کچھ ہے. ویسے بھی شہلا نے ابایا پہننا تھا, اس نے ڈنر کر لیا تھا. میں نے دوپہر میں ڈٹ کر پائے کھائے تھے, اس لیے رات کا کھانا گول کر دیا. وسیم نے بھی ہلکا پھلکا لیا تھا تاکہ ہم سب پوری طرح چاقو چوبند رہے. اب پروگرام یہ تھا کہ میں, وسیم, شہلا اور عبداللہ کے 4 آدمی ایاز کے ساتھ اس کی جیپ میں جاتے. اس کا پچھلا حصہ اتنا کھلا تھا کہ ہم سب آرام سے آ جاتے. عبداللہ اپنے 7 آدمیوں اور 3 عدد گاڑیوں کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا. اس کا کام ہماری بینک آمد سے پہلے اس علاقے کی ریکی کر کے اوکے کی رپورٹ دینا تھا. اس کے بعد وہ لوگ پوزیشن سنبھال لیتے اور صرف کسی ہنگامی صورتحال میں ہماری مدد کے لیے آتے. عبداللہ کے 4 آدمیوں نے گارڈ سے ملتی جلتی وردیاں پہن لی تھی. جب بینک گارڈز دوا ملی کافی پی کر ٹون ہو جاتے تو یہ 4 ان کی جگہ سنبھال لیتے. روانگی سے پہلے میں نے سوچا کہ اتنے لوگ ایک جیپ میں سوار ہوں گے اور پھر شہلا جیپ سے بینک کے سامنے اترے گی تو ممکن ہے گارڈز اور اس سے زیادہ شاہد منظور کو یہ بات عجیب لگے اور وہ کھٹک جائے. اس لیے مناسب ہوگا کہ ہم کار بھی ساتھ لے لیں. شہلا اور میں کار میں جاتے, باقی پارٹی جیپ میں ہوتی. راستے میں ابایا لیتے اور بینک کے پاس پہنچ کر میں ڈرائیونگ شہلا کے حوالے کر دیتا اور وہ یوں بینک کے سامنے اترتی جیسے اکیلی آئی ہو. میں نے وسیم سے مشورہ کیا تو اس نے بھی میری تائید کی. مجھے بھی جیپ مناسب نہیں لگ رہی تھی. اب تبدیل شدہ پلان یہ تھا کہ شہلا میرے ساتھ کار میں ہوتی. شہلا کو پتا چلا تو وہ بھی خوش ہو گئی. مجھے بھی اس منوس جیپ میں جانے کے لیے کپ کپی آ رہی تھی. اس میں ہوا چاروں طرف سے گھستی ہے اور پچھلا سے تو فریزر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آؤ میرے ساتھ. ہم باہر آئے جہاں بیتو نے کافی کا تھرموس تیار کر دیا تھا. سفیر کا اس میں شامل دوا کے بارے میں دعویٰ تھا کہ وہ کسی بھی ہوش مند آدمی کو صرف 2 منٹ میں ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیتی ہے. اس نے مزید ارشاد فرمایا, اس سے زیادہ تیزی سے یہ کام صرف ایک حسین عورت کر سکتی ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے شہلا کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا. میرا خیال ہے شاہد منظور کو کافی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ غرور سے مسکرائی. جو ہم کرنے جا رہے ہیں اگر وہ نہ کرنا ہوتا تو یقیناً ضرورت نہیں پڑتی. شہلا کا غرور جائز تھا. وہ بلا شبہ بہت دلکش عورت تھی اور کوئی بھی شخص اس کے حسن کے اثر سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا. سفیر اور بیتو مسترب تھے کیونکہ انہیں پیچھے گھر میں رکنا تھا. سفیر بولا, یار ہمیں بھی لے چل. شوبی, ہم بھی چلے گا. یار ہم تفریح کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, یہاں بھی کسی کا رہنا ضروری ہے, ان دونوں نمونوں کی دیکھ بھال کے لیے. شہلا کو اوپر لانے سے پہلے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی, لیکن اس حالت میں اسے کار میں نہیں لے جایا جا سکتا تھا. کوئی بھی دیکھ کر مشکوک ہو سکتا تھا کہ کار میں ایک آنکھوں پر پٹی بندھی عورت ہے اور اسے ایاز کی جیپ میں بٹھایا بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ نازک عورت تھی اور اپنی کردار سے قطع نظر اس کی مستحق تھی کہ اسے مشکلوں سے محفوظ رکھا جائے. طے پایا کہ میری کار آگے روانہ ہوگی اور ایاز کی جیپ پیچھے آئے گی. شہلا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کے بعد میں نے اس سے کہا, گھٹنوں پر جھک جاؤ. پر کیوں؟ سوال مت کرو. اگر ایسا نہیں کر سکتی تو جیپ میں سفر کرنا ہوگا. وہ فوراً گھٹنوں پر جھک گئی. اپنے لچکدار جسم کی وجہ سے اسے آسانی ہوئی. پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ مشکل تو ہو رہی تھی. اس نے شکایت کی, اس طرح میری کمر میں تکلیف ہو رہی ہے. کچھ دیر کی بات ہے, برداشت کر لو. میں نے کار اسٹارٹ کر کے احاطے سے باہر لاتے ہوئے کہا. پیچھے ایاز کی جیپ آئی اور ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے. پر کتنی دیر؟ بس 10 منٹ. میں نے رفتار بڑھا دی.
8:15 बजे सड़क पूरी तरह वीरान हो गई थी, मगर धुंध नहीं थी। शहला को अब अपने सामान और खास तौर से चर्मी बैग की फिक्र लग गई थी जिसमें उसकी दौलत थी। शहबाज, उसका क्या होगा कामयाबी की सूरत में? मेरी बात पर एतबार करो, तुम जहां कहोगी मैं पहुंचा दूंगा। मेरे साथ रहकर तुम इतना तो जान गई होगी कि मैं वादा निभाने की पूरी कोशिश करता हूं। उस ब्रीफकेस में क्या है शहबाज? ये मेरे पास किसी की अमानत है और मैं उसे वापस उसके मालिक के पास पहुंचाना चाहता हूं। तुम सिर्फ ब्रीफकेस को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो और इसमें तुम्हारा कोई जाती मफाद नहीं है? हाँ, ऐसी ही बात है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आज के दौर में ऐसा कौन करता है? मर्जी है तुम्हारी, अब पट्टी उतार कर सीधी हो जाओ। उसने जल्दी से सीधे होकर पट्टी उतार दी। टोल प्लाजा आने वाला था। उसने मेरी तरफ देखा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, तुम लोगों ने मरी जाने वाले रास्ते पर कहीं ठिकाना बना रखा है। तुम अंदाजा लगाने के लिए आजाद हो। बारहकहू की मार्केट बंद हो गई थी। इक्का दुक्का होटल्स और दुकानें खुली हुई थी। कुछ देर बाद हम इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे। एक देर तक खुली रहने वाली मार्केट से मैंने शहला के लिए अबाया लिया। अबाया उसने वहीं पहन लिया। उसमें नकाब भी था और नकाब करने के बाद उसे कोई पहचान नहीं सकता था। अब हमारी मुहिम का असल मरहला शुरू हो गया था। 9:30 बजे हम बैंक के इलाके में दाखिल हुए। मैंने अब्दुल्ला को कॉल की। वैसे हमारे पास रेडियो भी थे, लेकिन उनके बारे में तय था कि उन्हें सिर्फ बैंक में घुसने के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। ये शॉर्ट रेंज रेडियो FM बैंड पर काम करते थे और कोई भी शख्स जिसके पास FM रेडियो होता ट्यून करने पर हमारी बातें सुन सकता था। इसलिए रेडियो का कम से कम इस्तेमाल ही बेहतर था। उसके मुकाबले में मोबाइल बेहतर मवासलाती आला था। अब्दुल्ला, हम पहुंच गए हैं। मैंने देख लिया आपकी गाड़ियों को, यहां सब ओके है। रात वाली शिफ्ट चेंज हो चुकी है। माहौल कैसा है? सुनसान है। इतनी सर्दी की वजह से लोग घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और जो इक्का दुक्का आ जा रहे हैं वो भी गाड़ियों पर है। चौकीदार और पुलिस की क्या पोजीशन है? चौकीदार यहाँ घरों में होते हैं। पुलिस की पोजीशन ये है कि उनकी गाड़ी आधे घंटे में एक बार नजर आई है। हमने अपनी गाड़ियां इस तरह पार्क की हैं कि वो बज़ाहिर इलाके के मकीनों की गाड़ियां ही लग रही हैं। गुड, हम पार्क की तरफ जा रहे हैं। अयाज से कहें वो जीप रोके नहीं, वरना वो यहाँ मिसफिट नजर आएगी और मुमकिन है पुलिस उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। वो सर्किल करता रहे। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कॉल काट कर अयाज को कॉल की। अब्दुल्ला का ख्याल है कि तुम कहीं रुकने के बजाय इलाके में घूमते रहो। मुमकिन है जीप पुलिस वालों को मशकूक लगे, क्योंकि यहाँ लोग इस किस्म की गाड़ियां नहीं रखते हैं। जैसा आपका हुक्म। वैसे अभी खासा वक्त है, आप कहें तो हम इस जगह से जरा दूर चले जाएं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक काम सी बस्ती है, वहां सारी रात खुले रहने वाले होटल है। ये ठीक रहेगा। किसी कॉल की सूरत में 5 मिनट में हम यहाँ मौजूद होंगे। ठीक है, ऐसा कर लो। अयाज को मैंने इजाजत दी तो वो दूसरों के साथ चला गया। मैंने अपनी कार बैंक से जरा दूर एक छोटे से पार्क के साथ पार्क कर दी। यहाँ और भी कई गाड़ियां खड़ी थी, इसलिए किसी के खुसूसी तौर पर मुतवज्जो होने का इम्कान कम था। शहला खामोशी से मेरी गुफ्तगू सुन रही थी। मैंने मोबाइल रखा तो वो बोली, शहबाज, साथियों के मामले में तुम बहुत खुश नसीब हो। मैंने ऐसे जानेसार साथी किसी के नहीं देखे। आजकल कोई किसी का साथ भी देता है तो उसमें उसका अपना कोई ना कोई मफाद होता है। बेगर्ज कोई नहीं होता किसी के साथ। तुमने ठीक कहा है। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे इतने अच्छे दोस्तों से नवाजा है, लेकिन ये ताल्लुक एक तरफा नहीं है। अगर वो मेरे लिए जान दे सकते हैं तो वक्त पड़ने पर मैं भी अपनी जान बिला झिझक उन पर कुर्बान कर सकता हूँ। तुम इसे दोस्ती, खुलूस और मोहब्बत का ताल्लुक समझ सकती हो। मुर्शिद बहुत खतरनाक आदमी है और बहुत ताकतवर भी है, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसके पास एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा। वो एक खुदगर्ज और सफाक आदमी है जिसे सिवाय अपनी जात के और किसी से प्यार नहीं है। इसलिए कुदरती बात है उसे साथी भी ऐसे मिले हैं जो उसकी दौलत और ताकत के गुलाम है। अगर मुर्शिद के पास ये दोनों चीजें ना रहे ना तो वो उसे पलट कर पूछे भी ना। यू आर राइट, लेकिन ये हकीकत है। तुम लोग मुर्शिद का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए असल नुकसान उसकी जान का है। तुम उसके आप मारोगे तो उसके पास हराम मौत मरने वालों की कमी नहीं है। तुम उसका माली नुकसान करोगे तो उसके पास हराम दौलत की भी कमी नहीं है। तुम कह चुके हो कि उसे सिवाय अपनी जात के और किसी से प्यार नहीं है, इसलिए अगर तुम उसके किसी रिश्तेदार का नुकसान करोगे तो उसे इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसकी बात पर गौर किया और तस्लीम किया। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? यही कि तुम बेकार में इतनी कोशिश कर रहे हो। मुर्शिद को निशाना बनाओ, उसके मरते सब ठीक हो जाएगा। वो कैसे? तुम्हारी दुश्मनी मुर्शिद से है ना, किसी और से तो नहीं है। ये तुमने कैसे जाना मिस शैला? तुम्हारे ख्याल में क्या मुर्शिद किसी एक आदमी का नाम है? तो फिर क्या वो कोई माफिया है जो एक बॉस मर जाए तो दूसरा उसकी जगह संभाल कर वहीं से काम शुरू कर देता है? उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पीरी मुरीदी मुर्शिद का खानदानी बिजनेस है। अगर वो नहीं रहेगा तो जो भी उसकी जगह आएगा उसके लिए मुझसे बदला लेना लाजमी होगा,
کیونکہ اسی طرح وہ اپنے لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار برقرار رکھ سکے گا. صرف مرشد کو ختم کرنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تب تمہارا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. یہ تمہارا خیال ہے. اس دنیا میں جو مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کا حل بھی لازمی ہوتا ہے. ویسے تم میرے مسئلے کے بجائے اپنے ممکنہ مسائل پر توجہ دو تو زیادہ بہتر ہوگا. کون سے مسائل؟ تم شاہد منظور سے حلیہ بدل کر ملتی رہی ہو، لیکن اس وقت تم اپنے اصلی حلیے میں ہو. کیا وہ تمہیں دیکھ کر چونکے گا نہیں؟ ہاں چونکے گا. تو میں اندر جانے کے بعد نقاب نہیں رکھ سکوں گی، ورنہ وہ مشکوک ہو سکتا ہے. اس کا ایک حل ہو سکتا ہے. تم اندر جاتے سب کے لیے کافی نکال دینا. کیونکہ تم گارڈز کے سامنے آتی نہیں ہو اس لیے نقاب میں رہنے کا ایک بہانہ مل جائے گا. وہ سوچ میں پڑ گئی. شاید اس نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا، اور کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں تھا اس لیے مجھے فکر نہیں تھی کہ بعد میں شاہد منظور اسے پہچانتا ہے یا نہیں. مجھے یہی کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے وہ بھی جلدی ان سارے معاملات کو نمٹانا چاہے گا تاکہ پھر گارڈز کے آنے جانے کا امکان نہ رہے. میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا. 10 بجے اور پھر 11 بج گئے. اس دوران خوش قسمتی سے کسی نے ہم پر غور نہیں کیا تھا. چند ایک گاڑیاں اور پیدل افراد وہاں سے گزرے، لیکن وہ بھی اپنے دھیان میں تھے. یہ رہائشی علاقہ تھا اس لیے پولیس کا گزر بھی یہاں سے کم تھا، اور اب تک مجھے ایک بھی پولیس کار نظر نہیں آئی تھی. شہلا بولی، مجھے شاہد منظور کو اپنے آنے کے بارے میں بتانا ہوگا. میں نے اسے موبائل دے دیا. اس نے نمبر ملایا. میں بات کر رہی ہوں، کچھ دیر میں آ رہی ہوں. ہاں آج تمہارے لیے کافی بنا کر لا رہی ہوں. اس نے فون بند کر کے میرے حوالے کر دیا. شہلا، ممکن ہے آج ہماری آخری ملاقات ہو. میں بہت دنوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں. کیا؟ یہی کہ تمہارا تعلق ایک اچھے خاندان سے ہے، پھر تم ایک اعلیٰ سرکاری افسر کی بیوی رہی ہو، پھر تم اس لائن میں کہاں سے آ گئی؟ دولت کی تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. جرم میری لائن نہیں ہے. مجھے اس ذلیل اور نام نہاد پروفیسر نے مجبور کیا. مجھے اعتراف ہے، اور تم جانتے ہو میں کوئی اچھے کردار کی عورت نہیں ہوں. میں لگی بندی زندگی کی قائل نہیں ہوں. پروفیسر نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے میری تصاویر حاصل کر لی. پھر اس نے مجھے بلیک میل کیا اور مجھ سے بہت سارے ایسے کام لیے جو عملاً جرم ہوتے ہیں. اب اگر تمہیں اپنی تصاویر اور ان کے نیگیٹو واپس مل جاتے ہیں تو تم اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹ جاؤ گی. یقیناً یہی میرا ارادہ ہے. اس نے سر ہلایا، لیکن وہ جھوٹ بول رہی تھی. اگر اس کا یہی ارادہ ہوتا تو اسے لاکر کی دوسری چیزوں سے کیا مطلب ہو سکتا تھا، اور اسے ان کو حاصل کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن وہ مجھ سے اسی شرط پر تعاون کر رہی تھی کہ ایک بار لاکر تک رسائی حاصل کرنے کے بعد میں اس میں سے صرف بریف کیس لوں گا اور باقی چیزیں اس کے حوالے کر دوں گا. اور میں اس کی بات مان گیا تھا، مگر میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں اس گھٹیا سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ پروفیسر کے جنگل میں پھنسے دوسرے لوگ سکون کا سانس لے سکیں. خطاؤں اور گناہوں سے کوئی انسان خالی نہیں ہے، اس لیے کسی کی غلطی کو ثبوت بنا کر اسے بلیک میل کرنا میرے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے. میں شیلا کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، لیکن فی الحال میں اسے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا. پہلا مرحلہ لاکر تک رسائی کا تھا، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے تھے. 11:30 بجے مجھے ایاز کی کال آئی. جناب، ٹائم کم رہ گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ آ جاؤ اور بینک کے ساتھ والی گلی میں رک کر اگلے قدم کا انتظار کرو، لیکن کوشش کرنا کسی کی نظروں میں نہ ہو. آپ بے فکر رہیں. میں نے عبداللہ کا نمبر ڈائل کیا. وقت آ گیا ہے، ہم پوری طرح مستعد ہیں. اس نے جواب دیا. میں نے موبائل رکھ کر اپنی ٹوپی کے ساتھ کان سے ہیڈ سیٹ لگا لیا. ایسا ہی ایک ہیڈ سیٹ شہلا کو نقاب تلے اس کے کان میں لگا دیا اور اسے خبردار کیا. یہ آن پوزیشن میں ہے اور اسے آن رہنا چاہیے. اگر تمہاری آواز آنا بند ہوئی تو اس کا مطلب ہوگا کوئی گڑبڑ ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کسی گڑبڑ کی صورت میں ہم کیا کریں گے. دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جواب دیا. میں ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر کار کی پچھلی سیٹ پر آیا اور شیلا کی طرف چابی بڑھا دی. اب تم ڈرائیو کرو گی اور میں پچھلی سیٹ پر موجود ہوں گا، لیکن باہر سے کسی کو نظر نہیں آؤں گا. تم گاڑی بینک کے سامنے لیکن اتنی دور روکو گی کہ کوئی گارڈ اس تک آنے کی زحمت نہ کرے. سمجھ گئی. اس نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. میں نے ہیڈ سیٹ پر سب کو خبردار کر دیا. ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں. باری باری ایاز، عبداللہ اور وسیم نے مجھے بتایا کہ وہ بھی تیار ہیں. 2 منٹ بعد شہلا نے کار بینک کے سامنے لیکن سڑک کے دوسرے کنارے پر روکی. میں پچھلی سیٹ پر دراز تھا اور جب تک کوئی بالکل پاس آ کر کار میں نہ جھانکتا میری موجودگی کے بارے میں جاننا مشکل تھا. میں نے آہستہ سے کہا، چابی کار میں لگی رہنے دو. شہلا نے ایسا ہی کیا اور ڈیش بورڈ پر رکھا درمیانے سائز کا تھرموس اٹھایا اور نیچے اتر گئی. ابایا میں بھی اس کا سراپا نمایاں ہو رہا تھا. وہ دھیمی لیکن متوالی چال کے ساتھ بینک کی طرف بڑھی. اس نے جہاں کار کھڑی کی تھی وہاں تاریکی تھی، اس لیے میں نے ذرا سا سر اوپر کر کے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہ سمجھا. شہلا گارڈز کے پاس پہنچی اور اس نے کسی قدر بدلی آواز میں کہا،
میں شاہد منظور سے ملنے آئی ہوں. جی جی ضرور ملو, انہوں نے بتا دیا جی, آپ جا سکتی ہو اندر, گارڈ نے معنی خیز انداز میں کہا. اس نے دروازہ کھولا اور شیلا اندر چلی گئی. اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن چند لمحوں کے بعد مجھے شاہد منظور کی آواز سنائی دی. وہ اسے شکوہ کر رہا تھا. تم تو انتظار میں جان لے لیتی ہو. جان دینے کی اتنی جلدی کیا ہے, آرام سے دے لینا. آرام سے تو نہیں دے سکتا, شاہد نے فحش لہجے میں کہا. وہ جس قسم کا آدمی تھا اس سے اسی قسم کے جملوں کی توقع کی جا سکتی تھی. خاص طور پر شیلا اس سے تنہائی میں ملنے آئی تھی تو وہ انسانیت کا لبادہ اتار کر بالکل حیوان بن رہا تھا. اس نے چند ناقابل بیان جملوں کے بعد پیش قدمی کرنا چاہی تو شیلا نے اسے روک دیا. اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ساری رات پڑی ہے. میں نے کہا تھا نا تمہارے لیے کافی لاؤں گی, پہلے یہ تو پی لے. میں نے تو کچھ اور بندوبست بھی کر رکھا ہے, لیکن تمہارے ہاتھوں کی کافی بھی کم نشیلی نہیں ہوگی, مگر چہرے پر سے نقاب تو ہٹا دو. ابھی نہیں, کافی خاصی ہے, میں سوچ رہی ہوں ان بیچارے گارڈز کو بھی دے آؤں, سردی میں ٹھٹر رہے ہیں وہ. شاہد کو یہ بات پسند نہیں آئی, لیکن اس نے منع نہیں کیا. شیلا نے اسے ایک گارڈ کو بلانے کا کہا. اس نے انٹرکام پر کسی جبار کو بلایا. اس دوران میں شیلا یقیناً کپوں میں کافی نکال رہی تھی. جبار کے آنے پر اس نے کپ اسے تھما دیا اور بولی, ٹھنڈی ہو رہی ہے, جلدی پی لو ورنہ مزہ نہیں آئے گا. میں نے کہا, سب ہوشیار ہو جائیں, تم لوگ آ جاؤ, مگر سامنے مت آنا. میں نے وسیم اور ایاز سے کہا. یہ طے تھا کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لینا. ہمارے ہیں, وسیم بولا. میں نے اپنا پستول نکال کر چیک کیا اور حرکت میں آنے کے لیے تیار ہو گیا. این ممکن تھا کہ گارڈز میں سے کوئی کافی نہ پیتا یا اتنی تاخیر کر دیتا کہ اس کے دوسرے ساتھی بے ہوش ہو جاتے اور وہ ہوشیار ہو جاتا, تو اس صورت میں ہمیں اسے قابو کرنا پڑتا. میرے کان شیلا اور شاہد کی باتوں پر مرکوز تھے. شیلا نے اس کے لیے کافی نکال دی تھی اور ابھی شراب اس نے چکھی بھی نہ تھی, لیکن وہ بہکنا شروع ہو گیا تھا. شیلا بڑی ہوشیاری سے اسے ہینڈل کر رہی تھی. پھر اس نے شیلا سے تقاضا کیا کہ وہ رخ سے نقاب ہٹا دے. جواب میں شیلا نے معنی خیز انداز میں کہا, فکر مت کرو, سارے نقاب ایک ساتھ ہٹاؤں گی, خوش ہو جاؤ گے تم. اس کی اس بات پر شاہد منظور مارے جذبات کے لوٹ پوٹ ہو گیا. اس کے ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی. اسی دوران میں اندر موجود گارڈ باہر دونوں گارڈز کے لیے کافی لایا اور انہیں دے کر فوراً اندر چلا گیا. موسم سرد تھا اور کافی تیزی سے ٹھنڈی ہو جاتی, اس لیے باہر والے فوراً ہی پینے لگے. میں نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا, باہر والے کافی پی رہے ہیں, ان کے لڑکتے تم لوگ حرکت میں آ جانا. یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اچانک شاہد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی. میرا سر کیوں چکرا رہا ہے؟ شاید مجھے دیکھ کر. کافی ختم کرو, اس سے سارے چکر رک جائیں گے. شاہد نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور فوراً ہی اس کے لڑکنے اور کرانے کی آواز آئی. شیلا دبی زبان میں بولی, یہ گر کیا ہے؟ اندر والے گارڈز کا کیا حال ہے؟ مجھے نہیں معلوم, وہ یہاں سے نظر نہیں آ رہے. اسی لمحے باہر موجود گارڈز پر کافی میں موجود دوا کا اثر ہونے لگا اور وہ لڑکھڑانے لگے. میں نے کہا, ہری اپ, وہ گرنے والے ہیں. ایاز اور وسیم کے ساتھ گارڈز کی وردیوں میں ملبوس عبداللہ کے چاروں ساتھی تیزی سے گلی سے نکل کر بینک کی طرف آئے. اس دوران میں دونوں گارڈز لمبے ہو چکے تھے. عبداللہ کے ساتھیوں میں سے دو نے ان بے ہوش گارڈز کو اٹھایا اور ان کو لے کر بینک کی عمارت میں گھس گئے. دو باہر رہ گئے تھے. وسیم ان کے پیچھے تھا. فوراً ہی مجھے عبداللہ کی ایک ساتھی کے چلانے کی آواز آئی, خبردار, گن رکھ دو ورنہ گولی مار دوں گا. تم ڈاکو ہو؟ گارڈ کی لڑکھڑاتی آواز آئی. شاید اس نے تاخیر سے کافی پی تھی اس لیے اب تک بے ہوش نہیں ہوا تھا, لیکن اس سے ہتھیار رکھوانے کی نوبت نہیں آئی. وہ اس سے پہلے بے ہوش ہو کر لڑک گیا تھا. وسیم نے کہا, راستہ صاف ہے جناب. یہ اشارہ تھا کہ میں بینک میں تشریف لے آؤں. میں نے کہا, میں اندر جا رہا ہوں. عبداللہ کا جواب آیا, میں پوری طرح ہوشیار ہوں جناب. میں گاڑی سے اتر کر بینک کی طرف بڑھا. عبداللہ کے دونوں آدمی باہر آ کر اپنی جگہ سنبھال چکے تھے. اب کسی بھی دیکھنے والے کو بینک میں سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا.